أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی قدر، حدیث مبارکہ پڑھ رہے تھے، دل کیا کہ آپ کے ساتھ اس کو شیئر کیا جائے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، اور بیعت کس بات پر ہوئی؟ 3 چیزیں ہیں: علی اقام الصلاۃ، نماز کے قائم کرنے پر، و ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کے ادا کرنے پر، والنصح لکل مسلم، اور ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی پر۔ ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو اہل حدیث اور اہل سنت بھی کہلاتے ہیں۔ اس کے باوجود فراڈ، دھوکہ، 2 منہ 4 منہ والا انسان، حتیٰ کہ بعض لوگ تو ایسے ہیں ان کے پتہ نہیں کتنی زبانیں ہیں، کتنے منہ ہیں، کتنے چہرے ہیں ان کے، اللہ اکبر۔ سامنے کچھ اور ہیں، پیچھے کچھ اور ہیں، ہر محفل کے اندر بندہ الگ ہے، کاروبار کے اندر دھوکہ چل رہا ہے، لین دین کے اندر دھوکہ چل رہا ہے، رشتوں کے اندر دھوکہ اور فراڈ چل رہا ہے۔ تو یہ مسلمان کی نشانی نہیں ہے، بلکہ مسلمان کون ہوتا ہے؟ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، کہ جس کے اندر خیر خواہی ہوتی ہے ہر مسلمان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے بھلائی ہوتی ہے، وہ دوسرے مسلمانوں کا خیر خواہ ہوتا ہے، وہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہوتا ہے، نیکی کرنے والا ہوتا ہے۔ تو گزارش ہے کہ جو اس حدیث مبارکہ کو سنے وہ ضرور آج ہی عہد کریں کہ آج کے بعد ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، کسی سے فراڈ نہیں کریں گے، بلکہ ہم ایک اچھا مسلمان بن کے اور نبی علیہ السلام کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس طرح عمومی طور پر خصوصی طور پر جریر بن عبداللہ سے بیعت لی، اور عمومی طور پر پوری امت مسلمہ کو یہی درس دیا، سبق دیا کہ آپ کے اندر جہاں پر آپ نے نماز پڑھنی ہے، جہاں پر آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، وہاں پر ہر مسلمان کے لیے آپ نے خیر خواہ بن جانا ہے۔ تو اللہ اس بات پر، اس حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، باب البیعۃ علی اقام الصلاۃ، حدیث نمبر 524 ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث مبارکہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔